شاعر لکھتا ہے کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. کیا کہنے. زبردست زبردست توحید پہ بول رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جب شعر ختم ہو نا تو یہ ہاتھ بھی اللہ نے اپنے لیے دیے بھائی, صرف کھانے کے لیے نہیں دیے. میں اس میں بیچ میں بات نہیں کروں گا, بس آخری بات تھی میری کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ارے جو بات مرنے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ارے فرعون اعظم فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے. کیا کہنے حافظ صاحب ماشاءاللہ. رات کے 1:30 بجے بھی اگر سبحان اللہ ہے نا تو یہ عید کا موسم ہے ماشاءاللہ. رات کے 1:30 بجے اس طرح کی کوئی سبحان اللہ بول کے بتائے نا تو ہم مانتے ہیں پھر ماشاءاللہ. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے, خدا کی توحید ہے اور ان کی سبحان اللہ ہے. اللہ سلامت رکھے. اس کا آپ کو اجر ملے گا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. انشاءاللہ جو طلباء ہوں گے, طلباء جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, ایک دو تو ہوں گے جو اس شعر پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ پٹھان تو صحیح بول رہا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. ارے ابابیلوں سے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. کیا کہنے حافظ صاحب کیا کہنے ماشاءاللہ. کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. شاعر کیا لکھتے, ویسے واللہ یہ 2 شعر ہی پڑھنے تھے لیکن آپ کی سبحان اللہ نے تیسرے شعر پر بھی مجبور کر دیا. سماعت کیجئے گا کہ الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. اور اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے. کیا کہنے. نعرہ تکبیر. میرا توحیدی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. کیا کہنے
کیا کہنے جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، اور بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت۔ ارے قدم بڑھاتے ہی موت دے کر گرا رہا ہے وہی خدا ہے۔ واہ واہ، کیا اچھے اچھے مصرے پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، واہ واہ۔ جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن توحید میں ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، واہ، توحید میں حضرت سماعت کیجئے گا تو آپ کو مزہ نہ آوے تو سبحان اللہ واپس ہے، لیکن اگر مزہ آوے نا تو جس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں اس انداز میں اس صحابی کو سلوٹ پیش کرنا ہے۔ اور اسامہ تو بھی پہلی مرتبہ یہ شعر سن رہے، کیا یاد کرے گا؟ سماعت کیجئے گا کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کیا کہنے عمر کی چٹھی سے، واہ واہ۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل سے بولنا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اب یہ پڑھنا ہے، تو میں بس ایک دو شعر اپنے ایک پنجابی کے کلام کے، اس کے بعد پھر آپ کو ایک نیا کلام سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی محبت میں نے دیکھی تو یقین کیجئے میرا مزہ مجھے آیا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ سماعت کیجئے گا، آئیے کہ مینو عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینو عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینو عاشق لگدا ہے زمانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑدا ہے ترانہ کمیلی والے دا۔ کیا کہنے اور سپارہ جہیڑا بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہیڑا بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، ہر ایک نے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے ان کی سبحان اللہ، اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر بہت غور سے دیکھیں گے۔ آئیے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والا۔ کیا کہنے ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کملی والے دا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گھٹنوں کے بل تم کھڑے ہوئے تھے نا، تم تھے نا، یہ شعر تمہاری نظر کرتا، صحابہ کے دیوانوں کی نظر کرتا۔ انشاءاللہ اب تو اکیلا نہیں ہوگا، تیرے ساتھ
بہت زیادہ ہوں گے صحابہ کے دیوانے ایسے جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے انشاءاللہ ایسے داد دیں گے کہ سبحان اللہ کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہو ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہو ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ کوئی بھی نہیں خطا جاندا نشانہ کمیلی والے کیا کہنے جیندے موڈے نبوت سواری کرے او کو صدیق یارے نبی آکھ دن حکم جیندے تے کم دی زمین تھم بنجے او کو فاروق اعظم جری آکھ دن جیندہ اجوی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ جیندہ اجوی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ او کو اہل محبت غنی آکھ دن او جیندی جرت دی خیبر گواہی دے وے او کو سنیا دا مولا علی آکھ دن مزہ آیا بھائی میرے پاس بہت پرچی آ رہی ہے شعر محبت لیکن آپ یقین کیجئے آج بالکل نہیں پڑھوں گا وہ نہیں پڑھوں گا سماعت کیجئے گا شاعر کیا خوب لکھتا ہے اللہ اکبر سماعت کیجئے گا شاعر کیا خوب لکھتا ہے حضرت میں ایک بالکل 0 میٹر کلام پیش کرنے والا ہوں اس میں 3 کہانیاں پیش کروں گا اور ہر کہانی پہ ان کو جھومتا دیکھنا چاہتا ہوں صحیح ہے بھائی ہاں سماعت کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے انشاءاللہ تو کو مزہ نہ آوے نا تے پھر بولنا پہلے کہانی میں بول دینا کہ یار مزہ نہیں آیا تو میں چھوڑ دوں گا میں پڑھوں گا ہی نہیں شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا آ گیا وہ کلام کہ آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے سرتے با کسی کا نہیں آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ کے سختے با کسی کا نہیں جیسے تو اٹھائے اب آتی ہے کہانی سماعت کیجئے اس کہانی کو بغداد کے ساؤنڈ حاجی قسم خدا کی دل سے دعا نکلتی آپ کے لیے اللہ سلامت رکھے میرے موٹو بھائی زندہ باد بہت پیارا چلاتا ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اب آتا ہے کہانی حضرت پہلی کہانی غار سور کا منظر پہلی کہانی غار سور کا منظر تو صدیق کے دیوانے اچھل کے آخر میں صدیق کو داد دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے سختے با کسی کا نہیں مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے ساتھ ابو بکر اللہ والا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے سور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے سور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں کیا کہنے شان صدیق اکبر ابو بکر کا غلام دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر کیا کہنے حافظ صاحب اب سنیے
حضرت عمر کی کہانی کہ چور غوطے میں تھے کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر۔ جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، بول تلوار حضرت عمر پھینک کر، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ ماشاءاللہ، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ ارادہ یہ ان دو قصے سنانے کا تھا، لیکن تیری داد نے ایک دوسرا قصہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ اللہ، لیکن داد اس سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ ہوگی جن لوگوں نے یہ چادریں مادریں لپیٹا ہوا ہے، اڑے نکالو نبی کی محبت میں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، لے کے گٹھڑی وہ بڑھیا پریشان تھی، جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی، جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی، جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی۔ بولی بیٹا مجھے نام اپنا بتا، اور دے کر تو جانا ہاں اپنا پتا، اور دے کر تو جانا ہاں اپنا پتا۔ بول سن جس سے ڈر کے بھاگی ہے تو، بولی سن جس سے ڈر کے بھاگی ہے تو، اب وہی ہے محمد تیرے روبرو، بولی مت دیر کر اب تو کلمہ پڑھا، بولی مت دیر کر اب تو کلمہ پڑھا، ایسا کردار اعلیٰ کسی کا نہیں۔ کیا کہنے، ایسا کردار اعلیٰ کسی کا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان سبحان۔ ایک زمانے میں ایک کلام پڑھتا تھا آمنے سامنے، ماشاءاللہ، یاد ہے نا مولانا؟ لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آمنے سامنے نہیں، کیونکہ یہ میری آخری نعت ہوگی، اس کے بعد میں صحابہ کا ذکر کر کے یہاں سے نکلوں گا۔ تو سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے نا تو آپ کا اس میں جو اب میں ذکر کروں گا وہ ہوگی دیکھتے دیکھتے۔ کیا بھائی؟ دیکھتے دیکھتے، زور سے بولنا پزور ہوا یا کہنا دیکھتے، نا آواز نہیں آئی، دیکھتے۔ ہاں یہ صرف سبحان اللہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ یہ الفاظ بھی پڑھنے نا تاکہ مزہ آئے۔ بھائی دیکھتے دیکھتے، تو پھر سن شاعر نے کس انداز سے لکھا، اور جس کا وہ کلام تھا یہ بھی اسی کا کلام ہے۔ اللہ، اور بغداد کے ساؤنڈ میں خدا کی قسم پڑھنے کا الگ مزہ ہے۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ پہلے پڑھا تھا، اگر ان کو یاد ہو اس کے بعد کہیں نہیں پڑھا ہے، اور ایک دفعہ آج پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے کو دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ ہماری آدھی ترتیب اس ساؤنڈ میں ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ دیکھتے، زور سے بولنا، دیکھتے کیا دیکھتے دیکھتے، تو پھر سن کہ منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے، منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، فضل ربی ہوا
دیکھتے دیکھتے رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا آ گئے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے. اب سبحان اللہ کے لیے تیار ہو جا کہ آ گئے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے. سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے جتنے سردار مکہ تھے گھبرا گئے. یعنی ابو جہل عتبہ و شیبہ سبھی ہو گئے لاپتہ دیکھتے دیکھتے ہو گئے لاپتہ دیکھتے دیکھتے. وہ جن کے لیے ہے جب اہل ایمان کی سلطنت ہل گئی روم و ایران کی سلطنت ہل گئی روم و ایران کی. نعرہ حق سے باطل کے ایوان میں زلزلہ آ گیا دیکھتے دیکھتے. زلزلہ آ گیا دیکھتے دیکھتے. امی عائشہ کا دیوانہ تیار ہو جائے بھائی سبحان اللہ کے لیے کہ صاف قرآن میں رب نے فرما دیا پاک تھی پاک ہے حضرت عائشہ. پاک تھی پاک ہے حضرت عائشہ. ان پہ شک جو کرے ان کا ایمان سب ختم ہو جائے گا دیکھتے دیکھتے. ختم ہو جائے گا دیکھتے دیکھتے. ہیں وہ صدیق فاروق عثمان علی بے بہا جن کو دنیا میں عزت ملی. اتباع ان صحابہ کی جس نے بھی کی جنتی ہو گیا دیکھتے دیکھتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت جناب حافظ منیر احمد خان صاحب. کیا کہنا کیا کہنا. ٹائم بہت کم ہے ورنہ آپ کو یہ میرے علماء بیٹھے ہیں نا تو ان کی وجہ سے میں ایک چیز سناتا لیکن ٹائم نہیں ہے. اس دن ایسا ہوا کہ رات کے 2 بج رہے تھے. کتنے بجے؟ سب سے آخری نمبر تھا. اسامہ نصیر اس کا عینی شاہد ہے. خدا کی قسم جب اس کلام کے ایک شعر سنایا صرف وہ آزاد صاحب آئے تھے مولانا عبد المعبود آزاد صاحب مظفر گڑھ کے. ہاں اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں اس شعر میں یا اگر کہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے خود کو چپ رکھتے ہو حاجی صاحب. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ بالکل ایک نیا کلام ہے. اور بھائی سچ سچ بتاؤ اگر تھک گئے ہو تو میں بھی نکلوں ادھر سے. میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا. ایسا تو نہیں ہے بھائی. بھائی جو سننا چاہتا ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے حافظ صاحب کو بتا دے بھائی ہم سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. بھائی سب تیار ہے دیکھ لیں حافظ صاحب ماشاءاللہ. اور یہ کلام اس کا کلام کا جو میں سنا رہا ہوں نا بھائی جی یہ جو کلام میں سنا رہا ہوں نا یہ صرف ان علماء کی موجودگی میں کیونکہ حضرت وہ بڑا ایک ایسا کلام ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ہے نا. میں خود بھی ایک چھوٹا موٹا سا مولوی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ علماء کا مزاج کیا ہوتا ہے. سرت سماعت کیجئے گا. اور کسی چھوٹے شاعر نے بھی نہیں لکھے یہ حضرت اسی نے لکھے جس شعر محبت لکھا ہے. طاہر رامپوری کے اشعار ہیں. سماعت کیجئے گا انشاءاللہ. میرا چیلنج ذرا ہاتھ کو نیچے کر کے بتا دے منہ کو روک کے بتا دے تو خدا کی قسم دلے والا میں نہیں آؤں گا. پہلے شعر تم کو سمجھ نہیں آئے گا علماء کو آئے گا لیکن دوسرے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے چپ رہتے ہو. پشتو میں کوئی کا نوئی دا گزدا میدان جانا نہ گورو تگٹے کزگٹم. حضرت سماعت کیجئے. شاعر لکھتا ہے کہ ادھر ہوگی جنت ادھر ہوگا کوثر جدھر شاہ ذیشان ہو جاؤ گے تم اور وہیں بخش جائے
گا محشر کے اندر کہ جس پر مہربان ہو جاؤ گے تمہیں. کیا کریں ماشاءاللہ. یہ علماء کے لیے تھا. اب آتے ہیں جب حضرت عمر نکلے کہ آج میں حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا, بہن کے گھر گئے, پھر کیا بہن نے عمر سے کیا کہا؟ سماعت کیجئے. مزہ آئے نا تو عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا, یہ ہاتھ ایسے اٹھے پتہ چلے عمر کا دیوانہ ہے. ہاں اور اگر مزہ آپ کو شعر نے سمجھ میں نہیں آئے تو چپ کر کے بیٹھ جانا. بہن عمر سے کہتی ہے کہ بنا دیں گے انصاف کا تمہیں کو پے کر, سنو اے عمر تم بدل دو یہ تیور. ارے بنا دیں گے انصاف کا تمہیں کو پے کر, سنو اے عمر تم بدل دو یہ تیور. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, زمانے کے سلطان ہو جاؤ گے. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, زمانے کے سلطان ہو جاؤ گے تم. مزہ آیا؟ کمال آیا نا. رات کے 3 بج رہے تھے جب ادھر پڑھ رہا تھا, لوگ کھڑے ہو کے ایک ایک شعر پہ داد دے رہے تھے, کیونکہ یہ شعر اس طرح ہے. سماعت کیجئے گا کہ جب آپس میں ملتے تھے کفار مکہ, جب آپس میں ملتے تھے کفار مکہ, تو ایک دوسرے سے کراتے تھے وعدہ, تو ایک دوسرے سے کراتے تھے وعدہ. ارے کبھی بھی محمد کے آگے نہ آنا, کبھی بھی محمد کے آگے نہ آنا, وگرنہ مسلمان ہو جاؤ گے. کبھی بھی محمد کے آگے نہ آنا, وگرنہ مسلمان ہو جاؤ گے. تم نے بہت سنے ماشاءاللہ پہلے بیت کے جب کینا مانا غلے کینا دلتا کینا, تم نے بہت سنے کربلا کا منظر, لیکن آج تیرے کو میں ایسا منظر سناتا ہوں کہ تو نے پہلے نہیں سنا ہوگا. لیکن حسین کے دیوانے پھر اس کو ایسے داد دینی ہے تو نے بھائی. شاعر کیا لکھتا ہے کہ چلے رنے میں جس دم حسین بن حیدر, چلے رنے میں جس دم حسین بن حیدر, تو قدموں میں گر کر یہ بولے ہیں اکبر. اے بابا یہ کیسا غضب کر رہے ہو, میرے ہوتے قربان ہو جاؤ گے. کربلا کا شاہ حسین, حسینی دونوں ہاتھ اٹھا کے, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. کیا کہنے حافظ صاحب؟ آخری شعر پیش کرتا ہوں. نعرہ حیدری تم سنتے ہو نا بھائی, نعرہ حیدری. میں بتاتا ہوں کہ نعرہ حیدری کیا تھا. نعرہ حیدری ہے نعرہ تکبیر. بے شک یہ حضرت علی کا نعرہ ہے. کس کا نعرہ ہے بھائی؟ حضرت علی کا. جب انہوں نے خیبر کے موقع پہ لگایا تھا, تو انشاءاللہ اس شعر میں 1-2 پہلوان تو بنیں گے علی کے, جو بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے کہیں گے واہ 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 پٹھان صحیح بولا, ہم وہی ہیں. شاعر کیا لکھتا ہے؟ سب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے, بس آپ کی اجازت. نہیں سب نہیں, بس کچھ ایسے ہوں گے انشاءاللہ جو اپنے دل سے کھڑے ہوں گے کہ جو میدان میں پاؤں اکھڑنے لگے تو, جو میدان میں پاؤں اکھڑنے لگے تو, لڑائی میں جذبات تھمنے لگے تو, لڑائی میں جذبات تھمنے لگے تو, ارے وہی نعرہ حیدری تمہیں لگانا, وہی نعرہ
حیدری تمہیں لگانا علی کے پہلوان ہو جاؤ گے. کیا کہ اور نعرہ حیدری کیا ہے؟ نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے توڑ دے ہر زنجیر، لگا دے تو بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کیا کہنے آپ اس سے؟ بیٹھ جائیں. جزاک اللہ بہترین لاجواب. ماشاءاللہ. پشتوں کا ڈیمانڈ تو بہت زیادہ آ رہا ہے اور میں پڑھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہاں پر ہمارے پنجابی بھائی بہت زیادہ ہے تو وہ بولیں گے یار ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. لیکن وہ پختون بجوڑے گے خوب بنا کہ رو رہا پختون غیرتی پختون بجوڑے گے چستا سبحان اللہ دا دی نور اٹھولو نہ زیادہی دسیدہ. پھر سن شاعر کیا لکھتا ہے؟ وہی تزڑ پمینا وایا صلی علی محمد، تزڑ پمینا وایا صلی علی محمد، تزڑ پمینا وایا صلی علی محمد، تادے امر لخدایا صلی علی محمد، تزڑ پمینا وایا صلی علی محمد. او تا امر تا سبحان دے دلیل میں پہ قرآن دے، ودا امر تا سبحان دے دلیل میں پہ قرآن دے، تا امر تا سبحان دے دلیل میں پہ قرآن دے. تا ہر مومن تا وایا، تا ہر مومن تا وایا، تا ہر مومن تا وایا صلی علی محمد، تا ہر مومن تا وایا صلی علی محمد، تا دے امر لخدایا صلی علی محمد، تزڑ پمینا وایا صلی علی محمد. آخر میں شان صحابہ پہ بس چند اشعار پڑھ کے بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے خدا کی قسم. آجی اصل میں یہ ایک میری بات سنیں، یہ ایک عمومی مدرسے کا پروگرام ہے تو یہاں پر میں مناسب نہیں سمجھتا اور پھر کبھی آپ کو سنائیں گے میری جان انشاءاللہ. آپ بے فکر ہو جاؤں اور آپ تو ساتھ ہیں نا، پھر کبھی سنائیں گے آپ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تو پنجابی میں شان صحابہ پر آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں. جو مست ہو کے بیٹھا ہوا ہے صحابہ کا دیوانہ وہ ہاتھ اٹھائے گئے سبحان اللہ. وہ سرائکی میں کہتے ہیں میں کو مزہ کے نہیں آیا تو میں کو بھی مزہ کے نہیں آیا. ذرا زور سے بولنا سبحان اللہ. یہ ہاتھ جو ہے نا ایسے پڑے ہوئے یار مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور مجھے سفر کرنا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے والد کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاتھ اٹھا، یہ ہاتھ مضبوط ہو گئے انشاءاللہ. شان صحابہ زندہ باد. اور اس کلام کے اندر لگیں گے ٹوٹل 4 منٹ. تو 4 منٹ میں اگر یہ تیرا ہاتھ ایک مرتبہ صحابہ کے لیے اٹھتا ہے نا میرے بھائی تو تیرے کو بہت 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 قوت ملے گی انشاءاللہ. کہ میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار. جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابعدار ہے ہاتھ نو لہرا کے چھپ کے کہ میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار. ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا، ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا، میرے دل بچ پیار صحابہ دا. میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار. جد نام صدیق اکبر ہے رب دے محبوب دا دل پر ہے. جد نام صدیق اکبر ہے رب دے محبوب دا دل پر ہے. جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے،
جن غارج ٹنگتے ٹنگ کھا دے اوے سردار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار یہ دیکھو بندے کھڑے ہو کے اور آپ ہاتھ نہیں لے رہے ہاتھ اٹھا کے لے رہا کہ میں تابعدار صحابہ دا میں بیٹھ 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 کہ میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولو منگے آئے فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولو منگے آئے جتے سائے تو شیطان ڈرے جتے سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سونے دا نظر منظور ویے عثمان غنی ذوالنور ویے سونے دا نظر منظور ویے عثمان غنی ذوالنور ویے جیڑا محسن دین اسلام دائے جیڑا محسن دین اسلام دائے نال چین قرار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سونے دا ویر علی پیارا کیا کہنے خود کو سنی کہتا ہے نا خود کو سنی کہتا ہے تو پھر علی کے لیے اس دوسرے شعر پہ نا ہاتھ اٹھا کے ایسی سبحان اللہ لگا لے یہ دیکھ رہے اس کا میرے کو اجر ملے گا ورنہ مجھے بھی ٹیشو کا استعمال آتا ہے کہ میں بار بار پسینہ صاف کروں لیکن نہیں بھائی جب صحابہ کی بات ہے نبی کی بات ہے تو بہنے دے اس پسینے کو تو پھر اس دوسرے شعر پہ تیرا ہاتھ یہ دونوں ہاتھ اٹھے علی کے لیے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ تو علی کا چاہنے والے تو میں تیری نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سرتاج سیدہ زہرا دا سرتاج سیدہ زہرا دا حیدر دلدار صحابہ دا میں تابعدار جو صحابہ کا تابعدار ہے جاگے بھائی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.